انتم وآباؤکم فی ضلالکم۔ انبیاء کا مالک قصہ بیان فرما رہا ہے، ان کی عاجزی بھی، ان کی دعوت بھی ایک اللہ کے سامنے عاجز رہنے والے، مالک کے سامنے اپنے گرانے والے، ہر چیز مالک سے مانگنے والے تھے۔ انبیاء کا ذکر آ رہا ہے تو یہاں ابراہیم حنیف جس کے لیے مالک ہمیشہ فرماتا ہے وما کان من المشرکین۔ سب کو سنانے کی اتنی قومیں اس وقت موجود ہیں عرب کے اندر، وہ ساری حضرت ابراہیم کو ضرور مانتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں۔ یہود ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، نصارہ کا یہی کہنا ہے کہ بنو اسرائیل کے جہاں سے وہ شروع ہوئی ہے ان کے دادا ہیں، اور یہی مکے کے مشرک بھی مانتے تھے کہ وہ ہمارے جد اعلیٰ ہے اسماعیل علیہ السلام کے بعد۔ جہاں مالک قرآن میں بتاتا ہے کہ تمہارا عالم ہے، کہتے ہو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہو، تمہارا عالم یہ ہے سب سے زیادہ پروردگار نظر کیا ہے، تم کیسے اس کی اولاد کہلانے کے مستحق ہو لگتے ہو؟ تم ہر طرف سرگردہ ہو، کبھی اس دربار میں جاتے ہو، کہیں اس جا کے جہاد کے اوپر دستک دیتے ہو، اور وہ حنیف تھا یکسو خالص اللہ کے ساتھ اس کا واسطہ تھا، اور تم انتہائی مشرک ہو۔ وہ ما کان من المشرکین، اس کے اندر شرک کا شرک نہیں تھا۔ ہر جگہ مالک کی شرک کی شرائط کو بتانے کے بعد کہتا تم شرابور رہنے والوں مشرکو، تمہاری کوئی نسبت نہیں ہے، خاندانی رشتہ کیا ہوتا ہے، تم ہر چیز اس کی اولاد صحیح معلوم ہے۔ اس سے پہلے ذکر ہوا ہے حضرت موسیٰ کہ ان کو بھی ہم نے کتاب دی ہے، اور اسی ایک مسئلے کو واضح کرنے کے لیے کہ مالک ایک ہے، اس کو اکیلا مالک مانو اور پھر اس کے احکام کے سامنے جھک جاؤ۔ مالک فرماتا ہے کہ موسیٰ سے پہلے وَلَقَدْ آتَيْنَا ابراہیم، یہ حقیقی بات ہے کہ موسیٰ سے پہلے رشدہ ہم نے اپنی ہدایت سے نوازا تھا ابراہیم کو، ان کو پیغمبری دی تھی، من قبل موسیٰ سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم علم کے ساتھ یہ معاملہ کرنے والے تھے، ہم نے پہچان کر اسے چھانٹ کے دیا تھا، اس کو ہم نے وہ چیز عطا فرمائی تھی کہ جو اس بار قرار کو اٹھا سکتی تھی، یہ طاقتیں سی تھی، تب ہم نے علم کے ساتھ کیا تھا۔ کوئی ہماری بات ایسی نہیں ہے کہ وہ اندھوں کی بات ہو کہ اس کو چاہے اندھے کی لاٹھی ہو، اس کے چاہے وہ لگ جائے، ہم علم کے ساتھ پوری حکمت دانی کے ساتھ ہم نے اس کو منتخب کیا تھا، اور جب ہم نے رشد کیا ہے تو سب سے پہلے ماحول کے ساتھ کشمکش برپا ہوئی ہے، اور یہی ہوتا ہے خلوص کے ساتھ جب کبھی کوئی ایمان لاتا ہے توحیدی بنتا ہے تو لازم ہے کہ اس کے ماحول کے اندر کشمکش پیدا ہو جائے، اور اگر پیدا نہیں ہوتی سمجھ لو کہ وہ شخص جو ہے وہ دبا کے رکھتا ہے، زمانہ صاحب سے مداحم ہے، وہ اپنے لیے اس دنیا میں جگہ بنانا چاہتا ہے، کوئی آزمائش اس راستے میں حق کی راستے میں وہ انگیز کرنے کو تیار نہیں ہے، سیلنگائی اس کا مقصد ہے اور اس کے انداز ہے، اور ایسے شخص کا ایمان اللہ کی نگاہ میں معتبر نہیں ہے۔ فرمایا ہم نے ان کو رشد و ہدایت دی، اور یہ صحیح ایک بات جو کہنے کی بات ہے کہ مالک اس کائنات کا ایک ہے، اسی کی غلامی سزاوار ہے، لائق ہے، اور کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا کشمکش کو ہو گئی، اس قول میں بھی وہ وقت یاد رکھنے کے لائق ہے جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا قومی اور اپنی مشرک قوم سے کہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ تمہاری تماثیل، یہ لکڑی کا بابا کھڑا ہے، یہ پتھر کی مورتی ہے، یہ جوانوں کی طرح پہلوان بابا ہے، اور یہ نرم و نازک یہ دیوی جی ہے، اور پھر ان سے تم خوف کھاتے ہو، ان کی طرف گلو جھک جھک جاتے ہو۔ یا
मालूम ये होता है आदमी से तुम्हें पता, एक तो सितारा परस्त थे, दूसरे ये बुद्ध परस्त थे, अपने बुजुर्गों की ये चली आती थी, इनके लिए वो बात नहीं आती कि चीज मालूम होता फैली हुई वही है कि अरबों तक यही पहुंची है। तो जहां सितारा परस्ती फलक की बातों को, चांद और सूरज की परस्ती को और शिव से टकराए हजरत इब्राहिम वहां इन बाबाओं से फरमाया ये आखिर इनकी क्या हैसियत है, देखते थे क्या चीज है, पूछते थे इनको क्यों पूछते हो, क्यों झुकते हो, क्यों खौफ खाते हो, क्यों इनके दिन मनाते हो, कि इनके सामने जाने के बाद लग जाओ तो ऐसा हो जाते हो, क्यों गोदे फैलाकर इनसे मांगते हो, इनके दिन मनाते हो, इनके मेले करते हो। अल्लती अंतुम लहा कातिफून, ये तुम्हारा हाल ये है कि उनके ऊपर मुतकिफ हो जाते हो, जाते हो, बस वहां बैठ जाते हो धरना देकर कि बाबा से लेके जाएंगे। कहना उनका ये था कि आखिर ये ऐसी नासमझी की बात, जिहादत का काम क्यों करते हो। कोई जवाब, कोई दलील उनके पास नहीं थी। कानू सबसे बड़ी दलील उन्होंने पेश की मुश्रिकों वाली। आज का मुश्रिक भी यही कहता है, चाहे किसी अंदाज का हो, और हमेशा जो बातिल परस्त होता है उसकी यही दलील होती है। कालू बाप ने और कौम ने सबने कहा कि वजदना, ये दलील की क्या जरूरत है, इसके अंदर बुरहान का क्या मामला है। हमारी तारीख है, हमारे बुजुर्ग हैं, हमसे ज्यादा जानने वाले हैं, तारीख उनके कारनामों से ताबनाक है। क्या उनका किसी बात का मानना इस लायक नहीं है कि हम भी माने। उन्होंने कहा वजदना, पाया हमने आबा अरब, अपने बुजुर्गों को, अपने पुरखों को, लहा आबिदीन, इन बाबा और मूर्तियों की बंदगी करते हुए हमने पाया है, वही करते थे वही हम कर रहे हैं। वो समझदार लोग थे, हमको उनके अमल के ऊपर एतमाद है, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात समझते हैं कि हमारे बुजुर्ग गुमराह नहीं हो सकते। यही एक दलील है। हमेशा हर एक कहता है, आप किसी को जाकर छेड़ दीजिए, किसी बातिल अकीदे, किसी अमल को सामने लाइए कि ये तुम्हारे अंदर है, इसको छोड़ो, कहते नहीं। हमेशा देखते चले आए हैं, तुम्हारे नए आए हो ऐसी बात नहीं। तो हजरत इब्राहिम ने बगैर किसी खौफ महराज के ये अंजाम क्या होगा, जवाब मर्दी और हिम्मत के साथ कहा, काल लक़द कुंतुम अंतुम, और इस जोर के साथ कि तुम भी थे और हो, तुम्हारे बुजुर्ग गुजरे हैं, कुंतुम अंतुम बाबाउकुम, तुम्हारे गुजरे बुजुर्ग, तुम्हारे जग, तुम्हारे दादा परदादा सारे के सारे, और तुम खुद जो उनके रास्ते पर हो, की दलाल मुबीन, बिल्कुल सही गुमराही में होगा। गुमराह रास्ता नहीं हो, गलत रहो तुम, साफ बात कहिए, बेमहाबा कहिए, बिल्कुल छोड़ करते हो। तो ये बिल्कुल नई बात नहीं छोड़ पड़ी थी। वो समझे कि कुछ मजाक का इस नौजवान का मतलब है या कुछ फतूर होगा तो बात नहीं। एक ताज्जुब उनकी एक बात सुनने के बाद, जो अनकही बात समझते थे किसी ने नहीं कही है, वो जब सामने आई है कानून, तो उन्होंने कहा अजी इतना भी हक कि तुम बात कह रहे हो संजीदगी के साथ, समझ बूझ के कर रहे हो, या जो आगे से मालूम होता है और अंतरलाइजीन, या नौजवानी है, अल्लाह नौजवान हो, हंसी मजाक की खेल कूद की बात कह रहे हो, कहीं ऐसी बात जबान से निकाली जाती, किसी ने ऐसी बात कही है, कोई ऐसी बड़ी बात समझ में आई, समझे कि कोई शख्स होश और हवास के अंदर ये बात कह नहीं सकता है। ये खाली ये हंसी और खेल या कोई नादानी के साथ इसको कोई अच्छा है समझता हो, इसकी ये मामूली बात है, जबान से उसकी निकल जाए, फरमाया
دوسرا پہلو ان کے سامنے تھا ہی نہیں، یہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے، کبھی یہ ہم گمراہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تم مذاق کر رہے ہو، ورنہ یہ تو بالکل یہ ہمارے معبود ہے، ساری طاقتیں ان کے پاس ہیں، دینا دلانا، دلانا اور مارنا، نفع اور نقصان سب ان کے بس میں ہے۔ تو مالک یہاں چھوڑ گیا ہے کہ خود تم نکالو، جواب سے معلوم ہوتا ہے قال بل ربکم، حضرت ابراہیم نے کہا بالکل چھوٹ، یہ تمہارے پالنے والے تم کو نفع نقصان سے فائدہ مند کرنے والے نہیں ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، بلکہ بل ربکم، تمہارا پالنہار، تمہارا رب وہ رب ہے رب السماوات والارض، جو آسمانوں کا بنانے والا اور ان کا پالنے اور پرورش کرنے والا ہے، اور جو زمین کا پالنہار ہے، جو پروردگار ہے، الذی، وہ ان کی پرورش بھی کرتا ہے، برداشت بھی کرتا ہے، اور فضلہن، اور اسی نے ان کو بنایا ہے، وہ ہے تمہارا رب۔ یہ تمہاری مٹی، پتھر اور لکڑی کے جو بابا کھڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر کوئی طاقت کوئی قوت نہیں ہے، اور تم گواہی دو، یہ تم مانو یا مانو اپنی ضد میں حق کرنی ہے، وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات پر کہ مالک اکیلا ہے، اس کی خدائی میں تمہارے یہ بابا لوگ ذرہ برابر بھی کوئی حصہ نہیں رکھتے، یہ محتاج محض ہے، یہ کمزور ہے، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، یہ لکڑی اور پتھر کیا کرے گا، میں اس کے لیے تم نہ بولو، میں اعلان کرتا ہوں کہ یہی صحیح عقیدہ ہے، اور تم اسے مانو نہ نہیں مانتے ہو تو تم انکاری لوگ ہو، اور تم حقیقت سے انکار نہیں۔ گویا بات ابھی اتنی بڑی نہیں تھی، اور پھر ان کے سامنے اپنے علم، اپنے ثبات کو ظاہر کرنے کے بعد، کیونکہ اگر کوئی شخص یہ توحید کی دعوت دے اور پھر بھی خودکشا ہو، علم کا اظہار نہ ہو، طاقت کا، قوت اور دماغ کا، تو اس کے بعد پھر اس کی بات جا کر صحیح معاملے میں اصلی مقام پر نہیں پہنچتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں خود ڈھیلا ڈھالا، تو ڈھیلے ڈھالے آدمی کی توحید کا دعوت ہے، یہ نہیں چلتی، جو دماغ والا ہو۔ کل کا بیان اس بات پر ختم ہوا تھا